बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, 24 अक्टूबर 2021 का वो दिन तारीख़ साज़ दिन था जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने यूएई के ग्राउंड्स में हिंदुस्तानी टीम को जो है चारों शाने चित किया और 10 विकेटों से शिकस्त दी। इस जीत को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, और इसे बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में भी सेलिब्रेट किया गया। और यूपी का एक इलाका है जहाँ पे एक कॉलेज है, आरबीएस उस कॉलेज का नाम है। उस कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स ने भी उसको सेलिब्रेट किया और उन्होंने कुछ ऐसे जुमले लिखे, लव यू बाबर आजम, और इस तरह की उनकी अपनी अकीदत थी पाकिस्तानी टीम के साथ, उसका उन्होंने इजहार किया। हुआ ये कि जनाब अरशद यूसुफ, इनायत इल्ताफ़ और शौकत अहमद गनी को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। उस पे जो यूपी का योगी आदित्यनाथ है, उनका सीएम, उसने एक ट्वीट की। उसने कहा जी इन पे तो गद्दारी का मुकदमा बनता है कि उन्होंने पाकिस्तान की टीम के हक़ में नारे कैसे बुलंद कर लिए। और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि जी हम कोई इंडियंस नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं, कन्फ्लिक्ट जोन से उनका ताल्लुक है। उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसके बाद ये सूरत हाल थी कि यूपी में जो वहाँ पे अदालतें हैं, वहाँ पे जो वकील हैं, कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यानी उनको इस हद तक जो है वो दीवार के साथ लगाया गया। वो जो बच्चे थे उनके वालिदैन, कोई मजदूर था, एक की वालिदा जो है वो खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल के, और वो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने वहाँ पे भेजा हुआ था। ये सूरत हाल है जी हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं मकबूजा कश्मीर के। हिंदुस्तान ने इस पर ऊपर क्या काम किया जनाब के अप्रैल के अवाखिर में उन्होंने एक सर्कुलर, एक नोटिस जारी किया उनकी कंसर्न्ड एजेंसीज़ ने जो एजुकेशन को डील करती हैं, जिसमें हायर एजुकेशन जो उनका यूजीसी है और दूसरा जो उनका सेटअप है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसने कहा कि जी वो बच्चे जो हैं, बिलखुसूस कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, जो पाकिस्तान में तालीम की गरज से जाएंगे उन्हें वापस आके मुलाजमत के मौके नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो इक्वेट नहीं की जाएगी हिंदुस्तान की तालीमी मयार के मुताबिक। क्योंकि इससे पहले भी कोई उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जाते थे उन्हें एक तो अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने में साल लग जाया करते थे, जो अभी तक उनकी स्टॉप हुई है 2019 के बाद से। दूसरा उनका मामला ये था कि उन्हें एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम पास करना पड़ता था अपनी इस डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, बेहतर करने के लिए। हज़ारों स्टूडेंट्स पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर तालीम हैं जो मकबूजा कश्मीर से आए हुए हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनके अंदर, और इस वक्त वो सख्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, सख्त परेशानी का शिकार हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जब वो वापस जाएंगे, उनकी डिग्रीज़ को अगर माना नहीं जाता तो एक तो उनका साल ज़ाया हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिलेगी, उसके बेरोज़गारी का वो शिकार होंगे। मकबूजा कश्मीर का ख़ित्ता ऑलरेडी जो है वो इस वक्त सख्त तरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का इस 20-25 बिलियन डॉलर की इकॉनमी को लॉस हो चुका है। इसके प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इस डिसीजन के पीछे, जैसे हिंदुस्तान के हर इकदाम के पीछे सोची समझी साजिश होती है, कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है। इस डिसीजन के पीछे कश्मीरियों को किस तरह टारगेट किया जाएगा, उनका मुस्तकबिल तारीक करने के लिए कितनी बड़ी कोशिश ये की गई है हिंदुस्तान की फाशिस्ट रजीम की जानिब से, इस पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में वक्त दिया जनाब शमीम शाल साहिबा को। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत डॉक्टर अशरफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया है। आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, इस नोटिफिकेशन के बाद, इस नोटिस के बाद उनका मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम इस वक्त जो मामला है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ये नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जब आई है, उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया है कि जो पाकिस्तान में एक तो वो बच्चे जो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉमसेट्स में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में सारक के थ्रू यहाँ बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खासी तादाद है बच्चों की जो यहाँ पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने मसाजिद में ऐलान कराना शुरू कर दिया है, घर घर नोट्स जारी हैं कि जिनके बच्चे वहाँ पर हैं वो अपनी तमाम जो उनके वायरअबाउट्स है वो उनको गवर्नमेंट के को भेज दें।
پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کتنے فیملی ممبرس ہیں, کس بار کتنا وزٹ کیا ہے, پھر ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ جو جاتا ہے تعلیم پر اور کسی بچے کے بارے میں آج تک یہ ان کو نہیں معلوم ہو سکا یا ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے وزٹ کرتے ہیں, چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں اور یہاں پڑھنے آتے ہیں, کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. تو اس کو ہم آئسولیشن میں جیسے آپ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. اصل میں ڈیلیمیٹیشن سے پہلے 370 آرٹیکل اور 35A کے بعد کا جو مسئلہ ہے, بھارت نے کوشش تو سب جانتے ہیں بہت ساری کی ہے, قتل و غارت کی ہے, 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مارے بھی گئے ہیں, جیلوں میں 1000 کے قریب بند ہے, ینگسٹرز کو اٹھا کے فیک انکاؤنٹر سب کچھ چل رہا ہے. اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, کون سا ہتھیار ہوگا. اب یہ ہے کہ یا تو انڈیا سے لوگوں کو بلک میں لا کے وہاں پر بسانا ہے, تو پاپولیشن کو جو کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. انہوں نے وہی رول جس طرح سے 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا, جموں کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان. اب اس کے بعد اس ریاست کے حصے کے 3 حصے کر دیے ہیں, ایک ڈائریکٹ دلی کے انڈر آیا, ابھی 2 جموں اور کشمیر کو بھی رکھا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس کو بھی الگ کریں گے کیونکہ ہندو میجارٹی علاقہ. گویا ہری سنگھ کا دور واپس آ رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہاں نوجوان جو ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ایلیمینیٹ کرنے کے 2 طریقے, یا تو قتل و غارت کرے, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں, یا تو مسنگ پرسنز میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر شور شرابہ اٹھتا ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ بے روزگاری بڑھ نہیں رہی, ہزاروں نہیں لاکھوں پوسٹس اویلیبل ہے کشمیر میں, لیکن اس میں کشمیریوں کو وہاں پر پوسٹس نہیں دی جاتی, جابس نہیں ملتے ہیں. اس وقت 2018 کے جو بچے MBBS کر کے انجینئرنگ پاس کر کے یہاں سے گئے ہیں, ان کی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ایگزام ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہوئی ہی نہیں ہیں. 2018 تک کے 16 تک کے بچے بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں, بے روزگار ہیں. اب وہ دنیا کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں, ملکوں میں جا رہے ہیں کہ وہاں روزگار لیں. اب اس کے بدلے میں انہوں نے کل یہ کیا ہے کہ انہوں نے دہلی سے چند لوگوں کو اٹھا کے کشمیر میں ٹیچنگ جابس کے لیے, سمپل ٹیچر جو اویلیبل ہے کشمیر میں, ماسٹرز کر کے, مطلب رکشہ جو چلا رہے ہیں وہ MBBS اسٹوڈنٹ ہے, وہ MBA کر کے بیٹھے ہیں. کیونکہ اس کے پاس ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس جو کہ ہندوستان کی حکومت نے پرووائڈ کرنے وہ نہیں ہے, جابس نہیں دیتے, جابس انہیں انڈینز کو. اب اس کو اس طرح سے اگر وہ فل کریں گے تو مشکلات ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, 3 میڈیکل کالج انہوں نے, میڈیکل ایریاز انہوں نے بنائے ہیں. بڑگام میں ہے, اسلام آباد میں ہے, ایک ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں سنا ہے. اب وہاں جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان اسٹوڈنٹس کو انڈیا سے لایا جائے گا. 5 سال جو ہندوستان کے بچے مقبوضہ جموں ریاست کشمیر میں رہیں گے, وہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گی کہ وہاں کے باشندے ہیں. تو ایک جو آپ کہتے ہیں نا, تو بڑا وشیس پلان جو بتا رہی ہیں. یہ دیکھیے اس پر تو انہوں نے 32 سال سے, میں ابھی ڈسکس کری تھی اپنے آفس میں کہ جب ہم نے 1989 کے بعد جب ہم نے مومنٹ شروع کی, پیسفل مومنٹ تھی, پولیٹیکل مومنٹ تھی, انڈیا کو نہیں تصور تھا کہ بغیر ہتھیار کے, بغیر سپورٹ کے کشمیری اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آزادی کے لیے اٹھیں گے. وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. کشمیری اسٹوڈنٹس اس وقت اتنی سخت ڈپریشن میں مبتلا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ پاکستان سے اگر روک رہے ہیں, آزاد کشمیر سے روک رہے ہیں, تو آپ بادل کے طور پہ کیا دیں گے. شمیم شال صاحبہ نے بطور اسٹوڈنٹ ہندوستان کے کئی اداروں میں پڑھا بھی ہے, ان سے ان کے ذاتی تجربے کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر عرفان صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, کس طرح سے ڈسیزن کو دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑا کشمیریوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کے مترادف ہے اور کشمیری قوم کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جائل رکھنے کی کوشش ہے. جیسے صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ نے کم از کم ایک سہارا دیا ہے پاکستان کی صورت میں, اور ہمارا جو نیشنل میڈیا پاکستان کا اور PTV ایک ظاہرہ ہمارا قومی ادارہ ہے, اور اس پہ اس طرح کا ایک پروگرام جو کہ کشمیریوں کے مسائل کو, کشمیر کے ساتھ وہاں ہونے والے مظالم کو, ہمارے اوپر لگنے والے بینز کو جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں, ان کو آپ یہاں ہائی لائٹ کریں. تو یقینی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی اس TV پروگرام کو کشمیری دیکھ رہا ہوگا, پوری دنیا میں کہیں دیکھ رہا ہوگا, تو وہ بھی میری طرح سے دل سے اپریشیٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا حوصلہ اور بڑی آپ کی طرف سے جو سپورٹ ہے کشمیر کاز کو. تو دوسرا جو اب آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان سے اگر کوئی کسی بھی موضوع میں ہم خیر کی توقع رکھیں تو وہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہم خواب خرگوش میں رہتے ہیں. ہندوستان سے
جس نے آرٹیکل 370 ریووکیٹ کر کے اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا، جو سرعام UN کی ریزولوشن کی وائلیشنز کر رہا ہے، اس سے اس طرح کے فیصلے تو متوقع ہیں. اس سے آگے مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں اور زیادہ وہ خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں. جہاں طلباء کی بات ہے، جس طرح سے میڈم نے گفتگو کی، میرا بھی بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، تو حالات ایسے ہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس اس نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی آزاد کشمیر یا پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس دفعہ جب وہ آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد جب وہ واپس گئے تو انہیں بڑے برے ایکسپیرینس کو فیس کرنا پڑا. ان کو ایک پراپر ان کو اس طرح ڈیل کیا گیا کہ جیسے کوئی کرمنل ہے، اس انداز میں انہیں دیکھا گیا. انٹروگیشن کی گئی، ان کے گھروں پہ باضابطہ طور پہ فورسز آئیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے لے گئیں. جو اگر کوئی خاتون اسٹوڈنٹ تھی، فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کے والد صاحب کو تھانے بلایا گیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا. جیسے ہمارے ہاں ایک 4th شیڈیول کا ایک کنسیپٹ کبھی ہوتا تھا، لیکن اس طرح انہوں نے ان کو ایک یہ بنا کے کہ جی آپ بالکل تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، جیسے پتہ نہیں آپ کیا جرم کرنے گئے. تو ایک تو یہ ان کا چل رہا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور کہ گورنمنٹ اس حوالے سے بڑا کنسرن ہے ہمیں، اور پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس صاحب نے کل ہی میری ان کے ساتھ اس موضوع پہ ہماری کل بات ہوئی، کیونکہ جو ایشوز آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، تو اس پہ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس بلانے جا رہے ہیں اگلے چند دنوں میں. ایک بڑا ایونٹ ہوگا وہ، جس میں ہم اس طرح کی جو چند ایشوز ہیں، باقی ظاہر ایز اے ہول کشمیر ایشو ایک انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اس کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ یہ اسپیسیفکلی ایک ایسا ایشو ہے کہ پاکستان کا ایک کشمیری انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں انہیں بہت ویلکمنگ رسپانس ملتا ہے، اسکالرشپس ملتی ہیں، ایک انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے کہ جیسے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہیں. تو ایک لو ہے لوگوں کا، ایک افیکشن ہے، اس کی وجہ سے کشمیری اسٹوڈنٹ پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ یہاں خوشی سے پڑھنے آتے ہیں. تو اب ان پہ یہ دروازے بند کر کے، دراصل ہندوستان کا جو بڑا عزائم ہے، جو آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے ہر ایکٹیویٹی کے آگے ایک اور ان کا پلان ہوتا ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو کشمیریوں اور پاکستان کے درمیان جو محبت ہے، جو کشمیری طلباء یہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ لائف ٹائم اچھی یادیں لے کے جاتے ہیں، اچھی یادیں ان کے دلوں میں رہتی ہیں. اور میں کتنے ایسے طلباء طالبات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ وہ جب یہاں تعلیم حاصل کر کے گئے تو انہیں مطلب آج تک وہ انہیں یاد رہتا ہے. کہ میں خود کیونکہ اس پہ ڈاکٹر صاحب مزید بھی بات کر لیں گے. اس وقت ہمیں الطاف احمد بٹ صاحب نے، آپ سینئر حریت رہنما بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں ایک اور ایلیمنٹ اس کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے کہ کشمیری اسٹوڈنٹ سے جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ پیسے لیتی رہی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کئی جو جید وہاں کے تحریک کے رہنما ہیں ان کے اوپر کیسز بھی بنائے، اور اس میں ظفر اکبر بٹ صاحب بھی ان کا اس میں شمار ہوتا ہے. 2 دن پہلے بھی جو معاملات سامنے آئے ہیں، اس پہ مزید بھی ان سے جان لیتے ہیں کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے. الطاف احمد بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کشمیر میگزین میں وقت دیا ہے. فرمائیے گا اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ظفر اکبر بٹ صاحب کے حوالے سے، وہ کوئی اتنی خوشائند نہیں ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ NIA جو ہے اس وقت بھرپور اپنی کاروائیاں کر رہا ہے. آپ تک اس وقت تک کیا انفارمیشن پہنچی ہے، اور یہ جو پس منظر ہے جس کے تحت انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسٹوڈنٹس پیسے دیتے ہیں اور اس سے عسکریت پسندی کی تنظیمیں معاملات آگے چلاتی ہیں، اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یاسر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھا آج آپ نے پروگرام رکھا ہے، اور ڈاکٹر عرفان صاحب سنیما جی آپ بیٹھی ہیں. دراصل میں آپ کو ڈاکٹر عرفان صاحب ابھی اس کی وضاحت انہوں نے بات کی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر رہنے والے بچے، یہ تو آپ پوری دنیا جانتی ہیں، جب یہ تحریک آزادی کشمیر ہم نے شروع کی ہے تو روز اول سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ایجوکیشنل وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہے، چاہے وہ کالجز ہے، اسکول ہے، یونیورسٹیز تک، انہوں نے جو ہے ہمارا فیوچر چھیننے کے لیے، یہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اپنے فوجیوں کی جو ان کی بڑی بڑی کانوائیں آتی تھی اور ان کو سکولوں میں، ہسپتالوں میں ان کو جگہ دی جاتی تھی، تو مقصد اصل میں ان کا یہ تھا کہ ان کو آکوپائی کر کے جو ہماری نئی نسل ہے ان کا مستقبل تباہ کیا جائے. یہ آج کی بات نہیں ہے، روز اول سے پچھلے 32 سال سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ہمارا جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو تباہ کرنے کے انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے. پھر معصوم بچوں کو جو ہے مختلف نام نہاد وہ الزامات لگا کے ان کو گرفتار کرنا، یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی. خاص طور پہ اب جب پاکستان نے پچھلے 10-12 سال پہلے جب یہ انسینٹیو دینا شروع کر لیا، جب پاکستان نے اس چیز کو بانپ لیا
کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، ٹیلنٹ ہے، اس کو بھی ہندوستان مختلف انداز سے ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پاکستان کے حکمرانوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر رہنے والے بچوں کو اس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی، جو کہ اس میں ترجیح دی جاتی تھی، ظاہر بات ہے جو تحریک سے وابستہ تھے، تو ان کو یہاں پاکستان کے مختلف کالجوں میں جو ہے ان کو ایڈمیشن دیا جائے، چاہے وہ MBBS کر لے، وہ انجینئرنگ کر لے، کسی بھی شعبے میں جائے. تو یہ ہندوستان کو روز اول سے کھٹک رہا تھا کہ ہم اس کو کیسے ڈسبرس کر لیں، اس کو کیسے ڈسٹرب کر لیں، اس کو ہم کیسے جو ہے ختم کر لیں، ان کو کیسا روکا جائے. تو اس میں انہوں نے الٹیمیٹلی پھر انہوں نے یہی ایک بہانہ، آپ ان بچوں سے پوچھے، ڈاکٹر عرفان ابھی بات کر رہے تھے، جتنے بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کی اتنی وہاں پہ چھان بین ہوتی ہے، اور حالانکہ ان کے اکاؤنٹس میں ان کے گھر والے زیادہ سے زیادہ ان کا جو پاکٹ منی ہوتی ہے وہ وہاں سے ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں یہاں خارج کرنے کے لیے. اس پہ ان کو ان کے والدین بٹ صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں کہ ظفر اکبر بٹ صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور جس طرح سے انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس کے اوپر ذرا آ جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسٹوڈنٹس کا استعمال کر کے اسٹوڈنٹس کو ایک بیسیکلی ملٹی ڈائمینشنل اپنے لیے اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کیا. ایک تو حریت جو تنظیمیں ان کے اوپر الزام لگانا، اسٹوڈنٹس کے راستے بند کرنا، اور ایک انٹرنیشنلی ایک جو ہے وہ کشمیریت یا کشمیر کی جدوجہد کو بدنام کرنا. یہ میں ادھر کی طرف آ رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے درمیان میں مجھے ادھر کی طرف توجہ کر لیا. جب یہ 5 اگست کا ایپیسوڈ ہوا اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں تھوڑا تفصیل کیونکہ پروگرام اسی کے اوپر ہے، تو اس میں بھی انہوں نے جو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کیا تھا اس پہ ان کا پتہ تھا. جب ہم کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کریں گے، جو بچے مقبوضہ کشمیر کے باہر کی دنیا میں پڑھتے ہیں ان کے، وہ بھی انہوں نے اس کو ڈسٹرب کیا. یہ جو ظفر اکبر بٹ صاحب کا جو بھی انہوں نے کیس 2 سال پہلے بنایا، پہلے NIA نے ان کو گرفتار کیا، 1 سال NIA نے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا، کبھی سری نگر میں، کبھی دہلی میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں جو NIA کا ہے. تو انہوں نے پہلے کی کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹیرر فنڈنگ میں، جس طرح انہوں نے باقی ہمارے قائدین کو جو اس وقت پابند سلاسل ہے، تہاڑ میں، مختلف جگہوں پہ ہے، ان کے اوپر کیس بنایا جائے. اس میں ان کو کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ پراپرٹی کے حوالے سے، جس طرح انہوں نے باقی ہمارے قائدین ہے کہ جو پراپرٹی بنائی گئی وہاں سے پیسہ آ گیا، فلانا ہو گیا. شبیر شاہ صاحب کے اوپر جیسے الزام لگایا انہوں نے، اس میں جب ظفر اکبر بٹ کے حوالے سے ان کو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملا، دین دے کیم ٹو، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو اس میں اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے حوالے سے ان کے اوپر ایک کیس بنا کے ان کو ٹیرر فنڈنگ میں، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو ان سے پیسے لیتے ہیں اس کو پتھر بازوں کو دیا جاتا ہے، ملیٹنٹس کو دیا جاتا ہے، مجاہدین کو دیا جاتا ہے. یعنی اتنا اسٹرانگ کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی باقی قائدین کی طرح جو ہے وہ لمبی قید کے ذریعے ان کو جو ہے سپریس کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ سارے دنیا کو میں نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دیا، ہم انشاءاللہ اس پہ پریس کانفرنس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں یہیں پہ یہ نہیں رکے، اب انہوں نے پچھلے 2 سال سے تو یہ ہمیں آوازیں وہاں سے آ رہی، اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے مختلف ان کے لیڈران کے. تو آپ اس ساری صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں اور یقیناً اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ الطاف احمد بٹ صاحب، یقیناً ان کے بھائی بھی اس تنظیم سے وابستہ بھی ہیں جو صورتحال اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہے. شمیم شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں کیونکہ پہلے بتا رہا تھا کہ آپ وہاں پہ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور پچھلے پروگرامز میں بھی آپ بتا چکی ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بڑی تکلیف بھی صحیح ہے. وہاں پہ جو ہے رات کے وقت جو ہے وہ ہاسٹلز کے اندر کئی دفعہ اٹیمپٹس ہوتے تھے ان کی فورسز کی جانب سے کشمیری طلبہ کے اوپر. تھوڑی سی رودات سنائیں کہ کشمیری طلبہ کے اوپر اب اگر پاکستان میں قدغنیں لگ جاتی ہیں، یعنی وہ ہندوستان پاکستان میں نہیں آنے دیتا کشمیری طلبہ کو، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پاکستان کو اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اس لیے بھی اٹھانا ہے کیونکہ یونین چارٹر میں رائٹ ٹو ایجوکیشن حق دیا گیا ہے، اور کوئی حکومت، کوئی ملک کسی اسٹوڈنٹ کو کسی دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. اور جو ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے کہ بردرہڈ اور جو ہارمنی ہے سوسائٹیز کے اندر، یہ بڑھ جاتی ہے جب اسٹوڈنٹس وزٹ کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک. تو انڈین اسٹوڈنٹس جو جن کو وہ انڈین نہیں ہے، پاسپورٹ انہیں کا، اب پاسپورٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور ویریفیکیشنز ہوتی ہے وہ تو سالوں تک چلتی ہے. اب انہوں نے جو گئے تھے ان کا راستہ روکا ہے، کچھ لوگوں نے مینیج کیا ہے، وہ دبئی سے آئے، کچھ لوگوں کے 2 سال ضائع ہو گئے. وہ گئے تھے 2019 میں گئے تھے تو ابھی تک نہیں پہنچے، جو ابھی پہنچے ان کے 2 سال ضائع ہو گئے. اور خواتین تھی، بچیاں تھیں جن کو روکا گیا. آپ تجربہ تو اگر آپ تجربے بیٹھیں گے تو آپ کے 2-4 پروگرام میں چلے جائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں چیزیں سمجھانے کے لیے اپنی ہسٹری کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جنریشنز کے لیے، وہ تو پڑھائی جاتی ہے. ہمیں کبھی پڑھا ہی نہیں گیا کہ 2 نیشن تھیوری کیا تھی، کیونکہ انڈین سسٹم میں مقبوضہ کشمیر کے سیلیبس میں 2 نیشن تھیوری ہے ہی نہیں.
4 लाइनों का एक चैप्टर है जोग्राफी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कि पाकिस्तान ने हमला करके आज़ाद कश्मीर को, वो मकबूजा आज़ाद कश्मीर को हमसे छीना है, और उसके बगैर कुछ नहीं फैक्ट्स मिलता को है। डिस्टॉर्ट करके पढ़ाया जाता है और वो कहते हैं इस पे यकीन करें। और फिर उसके बाद जो 47 में हुआ है, इंडियन स्टूडेंट्स को इस तरह से बताया गया है कि हेट्रेड जो है, नफरत जो है, चूँकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो वो उन बच्चों में, उन लड़कों में जिनको हम पढ़ाते थे या उन असातिज़ा में जो हमें पढ़ाने आते थे, वो दूर से नज़र आती थी। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ तो 90s का, 1990s में जब हिंदू कश्मीरी पंडित ने माइग्रेट किया जम्मू की तरफ, मेरे कोलीग्स थे, तो हम रातों रात परेशान हो गए कहाँ। रात को हमारे साथ ऑफिस में बैठे, क्लासों में बैठे, सुबह देखा तो घरों को ताले लगे नहीं हैं। तो जिनके साथ जम्मू में हमारा राब्ता हुआ, एक SN पंडिता हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा पंडिता साहब हुआ क्या है, आप क्यों जा रहे हैं? कहते आपको पता है 47 में कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बगैर, मतलब वो कश्मीरी में डायलॉग है कि ये पाकिस्तान बनाना है और ये हिंदुओं के बगैर, आप हमें मार देंगे। मैंने कहा आप हमारे घर में बैठे, आपको निकाला किसने? जब हम मरेंगे तब आपको भी मार देंगे। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट इंडिया ने इतना डीपली रूट किया, और ये तमाम हिंदुस्तान, अब जो मेरे पास हिमाचल से, आंध्र प्रदेश से, मद्रास से स्टूडेंट आते थे, 90s की से अर्ली की बात है, 80s की बात है, मैंने एक बार उनसे पूछा, मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती थी उनको, ये 2 नेशन थ्योरी क्या है, हल्का फुल्का उनको देती थी, समझे, हम उनको टीज भी करते थे कि हम वो नहीं है जो हमें समझते। वापस कहते थे कि हमें सिर्फ ये बताया गया है, ये वो हिस्सा है जिसको हमें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है। और लाइफ लाइन उस वक्त, अब 80s की बात, अर्ली 80s की बात, जब मैं स्टूडेंट थी BEd कॉलेज की, तब मैं सुनती थी लाइफ लाइन पानी है। कश्मीर के दरियाओं से जो पानी आता है, ये हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को घरों से बाहर पढ़ाया जाता है, लेकिन कश्मीर में किसी स्टार्ट करके, और आपकी भी वहाँ पे बतौर स्टूडेंट कोई अच्छी जिंदगी वहाँ पे यकीन बहुत मुश्किल थी। कश्मीर के अंदर की जो थी वो तो लाइफ बहुत अच्छी थी, सही है। लेकिन जब हिंदुस्तान में जब कश्मीर से हम बाहर जाते थे, 2 चीजें होती थी। एक थ्रेट ये होता था शायद वापस ही न जाए, क्योंकि इतने कम्युनल राइट्स हो जाते थे। मीरठ से आप स्टूडेंट्स को देखिए, मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स, वो कहते थे हमने नाम तब्दील किया, अगर मोहम्मद इकबाल नाम है हमने इकबाल सिंह रखा है, क्योंकि यहाँ इतने कम्युनल राइट्स होते हैं कि आपको दिनों के अंदर, रातों के अंदर नक्शा तब्दील होता है। नाज़रीन, इसको इनकी लाइफ एग्जांपल है जो ये दे रही हैं कि जब ये स्टूडेंट थी तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। अब तो खैर वहाँ पे फाशिस्ट हुकूमत है वहाँ पे। डॉक्टर इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक तो इस इशू को कितना ज़रूरी है कि इंटरनेशनली हाईलाइट किया जाए, और क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी इशू है जिस तरह से आपने फरमाया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अब कश्मीरियों के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन बच जाता है। हिंदुस्तान एक तरफ से कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारता है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान नहीं जाने देता, तो हिंदुस्तान कश्मीरी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे फिर? देखें, इसमें एक चीज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़फ़र अकबर भट्ट साहब के हवाले से भी जैसे आई है, मैं उसके ऊपर भी 1 मिनट लूँगा कि बेसिकली ये इंडिया की कोशिश ये है कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल किया जाए। जो बेसिक उनका ये ज़फ़र अकबर भट्ट साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या APHC की दीगर लीडरशिप पे, वो चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है कि वहाँ से कश्मीरी स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है एक झूठा फेक जिस तरह वो बनाते हैं केस अपना, तो उस केस को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें एक कोई ना कोई उसके अंदर उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये ज़फ़र अकबर साहब पे इल्ज़ाम लगाया। दूसरा जो नुक्ता है जिसमें आपने कहा कि अब कश्मीरी जाए कहाँ, देखें इस वक्त भी जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं, जो फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप अपने अदाद शुमार देख लें उसमें कई ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे कि जो जिनका कोई दूर दूर तक किसी तंजीम के साथ कोई वास्ता नहीं है, इवन वो किसी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं है, उनको भी घरों से निकाल के, उनको भी जंगलात में लाके उनको शहीद किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो कश्मीरियों का जेनोसाइड इंडिया कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसी का एक तसलसल है। मुख्तलिफ उसके अंदर उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। जिस तरह कल आपने देखा कि वो इजराइल ने फ़लस्तीन की एक सीनियर साफ़ी को जो अल जज़ीरा से मुंसलिक थी, उनको उन्होंने शहीद कर दिया। तो यही पैटर्न पे हिंदुस्तान देखें, ये बिल्कुल हाई टाइम है, दुनिया को इस पे इंटरफेयर करना होगा, इंटरवीन करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं, कश्मीरी तो पीसफुली और नॉन वायलेंट तरीके से उनके मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहता है। कश्मीरी ने तो कोई टेररिज्म नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने हक की आवाज़ है, दुनिया को अपनी तरफ
اٹینشن کرنا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عرفان صاحب، میم شمیم شال صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یقیناً یہ بہت بڑا اور آنے والے دنوں میں کشمیری جو ہیں مزید اپنے آپ کو دیوار سے لگاؤ محسوس کریں گے اور کشمیری اس کو ریئیکٹ کریں گے لازمی. وہ کسی طور پہ بھی کشمیری ریئیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہندوستان کو یقیناً کشمیریوں کی صورت میں، انہی کی صورت میں پھر برہان مظفر وانی جیسے جو ہے وہ مجاہدوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. لانے کے بعد